تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سبق پڑھایا تھا، پھر دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سبق کو کیسے یاد کیا تھا۔ وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ دکھ شیئر کرتے تھے ایک دوسرے کے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت اس کا نام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ ان کے غلام اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اسلم، ہم روزانہ مدینہ طیبہ کے اندر تو چکر لگاتے ہیں، آؤ ذرا باہر کی آج حالات دیکھ کے آئیں سبربز میں۔ میں نے کہا امیر المومنین بہت اچھا۔ چنانچہ ہم مکہ مکرمہ کے باہر کی طرف گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک قافلہ وہاں آیا تھا اور رکا ہوا تھا۔ ہم وہاں قریب گئے تو قافلے کے اکثر لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، البتہ ایک خیمے کے سامنے ایک عورت تھی اور 2 بچے تھے۔ عورت نے آگ جلائی ہوئی تھی اور بچے پاس تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر ان کو یہ پوچھا کہ روشنی والوں کا کیا حال ہے؟ اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے؟ پوچھنے کا بھی انداز دیکھو کہ کتنے اچھے انداز سے، رسپیکٹ سے بات پوچھی۔ یہ نہیں کہا کہ تو کون ہے، رات کو کیوں جاگ رہی ہے، نہیں، جا کے جب پوچھا اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، میرے 2 بیٹے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے آگ جلا کر اس کے اوپر پانی چڑھا دیا، برتن میں پانی ابل رہا ہے، میرے بچے انتظار کرتے کرتے تھوڑی دیر میں سو جائیں گے، میری رات گزر جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا دل پہ ایک تیر لگا، اچھا میری عمارت اور اللہ کی ایک بندی اس تکلیف میں ہے۔ کہنے لگے اچھا اے بہن میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور سیدھا بیت المال تشریف لائے، اور وہاں آ کر بیت المال سے ایک بوری آٹے کی نکالی، کچھ گھی نکالا اور شہد نکالا۔ غلام کو کہا کہ آپ گھی اور شہد اٹھا لیں، یہ ہلکے ہلکے ہیں، اور بوری میری کمر پر لاد دیں۔ اس نے کہا امیر المومنین میں غلام حاضر ہوں۔ فرمایا اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، مجھے اٹھانا پڑے گا، یہ میری ریسپانسبلٹی تھی، اب اس کا بوجھ میری کمر پر لا دو۔ چنانچہ اسلم رضی اللہ عنہ نے آٹے کی پوری بوری ان کی کمر پر لاد دی۔ عمر رضی اللہ عنہ چلنے لگے، فاصلہ لمبا تھا، اسلم کہنے ہیں کہ بڑی مشقت سے وہ چل رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، لمبا فاصلہ تھا، مگر انہوں نے خیمے تک وہ بوری پہنچائی اور عورت کو کہا کہ دیکھ یہ آٹا ہے، یہ گھی ہے اور یہ شہد ہے، تم اس کا کچھ سویٹ ڈش سی بنا لو جیسے حلوہ سا ہوتا ہے اور بچوں کو کھلاؤ، اور دیکھو تم برتن صاف کر لو اور میں تمہارے لیے آگ جلاتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ آگ جلانے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں لکڑیاں گیلی تھیں، وہ پھونک مارتے تھے تو دھواں اٹھتا تھا، اور دھواں آنکھوں میں جب جاتا ہے تو تکلیف دیتا ہے۔ تو امیر المومنین کی آنکھوں میں دھواں جا رہا تھا، آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، تکلیف اٹھا رہے تھے مگر پھونکے مار رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آگ جلا لی۔ اتنے میں عورت نے برتن بھی دھو لیے، برتن رکھے گئے، گھی ڈالا گیا، آٹا ڈالا گیا اور اس میں شہد ڈالا گیا۔ تو اب بچوں کو کچھ چیز پکنے کی اسمیل آنی شروع ہوئی، تو بچے بھی خوش ہو گئے کہ کچھ کک ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ عمر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے رہے، حلوہ بن گیا، ان کی والدہ نے اتارا اور ان بچوں کو وہ ٹھنڈا کر کے کھلایا۔ جب بچوں کا پیٹ بھر گیا تو وہ ہنسنے لگ گئے،
اور اٹھ کے کھیلنے کودنے لگ گئے. اسلم لانو کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المومنین مقصد تو پورا ہو گیا کہ بچوں کا پیٹ بھر گیا, اب ہم چلیں. فرمایا نہیں اسلم ابھی تھوڑی دیر بیٹھو. ہم پھر بیٹھے. میں دیکھ رہا تھا کہ عمر لانو ان بچوں کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں. کچھ دیر پھر بچوں کو کھیلتے دیکھا, ہنستے دیکھا. پھر عمر لانو فرمان لگے اچھا اب چلتے ہیں. تو میں نے راستے میں پوچھا کہ امیر المومنین پہلے نہیں آئے, بچوں کو کیا دیکھتے رہے آپ؟ تو عمر لانو نے فرمایا اسلم میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا, میرا دل چاہا میں اپنی آنکھوں سے ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں. کیسا حساس دل تھا ان کے سینے میں. کبھی ہمیں یہ احساس ہوا؟ کتنے نوجوان ہیں جو اپنی ماں کو رلاتے ہیں. کبھی یہ احساس ہوا کہ میں ماں کو ہنستا ہوا بھی دیکھوں؟ باپ کو رلاتے ہیں. خامد کتنے ہیں جو اپنی بیویوں کو رلاتے ہیں؟ کبھی یہ بھی دل میں خیال آیا کہ میں اس کو مسکراتا ہوا بھی دیکھوں؟ بیویاں ہیں خاوندوں کو رلاتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ہم بالکل پتھر دل بن جاتے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے کے دل کے دکھ کا اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہے.